الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذین یبدلونه ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اور جب تم میں کسی کی موت قریب آ جائے اور وہ کچھ مال چھوڑ کر جائے تو تمہارے اوپر والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بہتر طریقے سے وصیت کرنا یہ فرض ہے، حقاً علی المتقین، اور یہ نہ مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، لہذا وصیت سننے کے بعد جو شخص وصیت کو بدلتا ہے تو بدلنے والے کے اوپر اس کا بڑا گناہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے اور بڑے علم والے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، لہذا اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے اگر کسی گناہ کا خوف ہو اور ان کے درمیان کوئی صلح کرا دے تو صلح کرانے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کا جو درس تھا اللہ تعالیٰ نے کسی جان کے قتل کے تعلق سے وہ درس میں بات آئی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے اسے بھی قتل کیا جائے گا، اگر وہ معاف کر دے مقتول کے وارثین تو دیت لازم ہے۔ یہ ساری باتیں آئی تھی۔ اب یہاں مرنے والے کی جائیداد کے تعلق سے اللہ یہاں حکم دے رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی شخص مر گیا تو اس کا جو بیٹا ہوتا ساری جائیداد کو وہ ہڑپ لیتا، اس کے والدین، مرنے والے کے والدین یا اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، کچھ نہیں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع اسلام کے اندر یہ حکم دیا کہ چونکہ ایک بیٹا جو ساری جائیداد کے اوپر وہ قبضہ کر لیتا تھا، والدین تک کو نہیں دیتا تھا، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، نہ کسی اور رشتہ دار کو، تو شروع زمانے کے اندر یہ وصیت کرنا یہ لازم تھا۔ اس لیے لازم تھا چونکہ وراثت کے قانون اس وقت نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن اب تو چونکہ وراثت کے قانون اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اللہ نے وہ آیات نازل فرما دیے ہیں جن کے اندر سارے احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں، لہٰذا اب وصیت کرنا لازم نہیں ہے۔ تو شروع زمانے کے اندر یہ حالات تھے، تو شروع زمانے کے اندر جب بھی کوئی شخص مرتا تو اپنے والدین کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے یا کسی اور کے لیے وصیت کر کے جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی اگر انتقال اور موت کے قریب ہے اور وہ مال چھوڑ کر جائے تو اس کے اوپر والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا لازم ہے، لیکن بالمعروف کی اللہ نے قید لگائی کہ وصیت کرے اچھے طریقے سے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ساری پراپرٹی کی وصیت کسی اور کے نام سے کر دے اور جو اصل حقدار ہے بیٹا وغیرہ یا جو بھی وارثین ہیں وہ محروم ہو جائے، بلکہ اتنا وصیت کرے تاکہ اوروں کا بھی حق باقی رہ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں حقاً علی المتقین، یہ مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے۔ اللہ نے یہاں مسلمانوں کو متقین کہا، اس لیے اسلام کا سب سے ادنا درجہ یہی ہے کہ انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اسی لیے یہاں مسلمان کو اللہ نے متقین سے اللہ نے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو لفظ خیر سے تعبیر کیا ہے۔ مال کے لیے اللہ نے لفظ خیر استعمال کیا۔ خیر کے اصل معنی آتے ہیں نیکی کے، بھلائی کے، یعنی اللہ نے مال کو نیکی اور بھلائی کہا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اس لفظ سے اللہ نے ایک لطیف اشارہ کیا ہے، وہ اشارہ یہ ہے کہ مال و دولت کمانا، مالدار ہونا، مال کا جمع کرنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، مالدار ہونا یا مال اور دولت کا ہونا۔
یہ نیکی کا کام ہے، شرط ہے اس کے لیے کہ مالدار ہونا یا مال کا جمع کرنا، یہ کمانا، یہ بھلائی اور خیر کے اندر شامل ہے، نیکی اور عبادت میں شامل ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب انسان حلال طریقے سے کمائے اور جائز مصرف میں وہ خرچ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، کہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی اور اس وصیت پر کوئی اس کے وارثین عمل نہ کرے یا اسے بدل دے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وصیت بدلنے والے کے اوپر بڑا گناہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے یا جانکار ہے۔ آخری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَمَن خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، اگر وصیت کرنے والے سے اگر گناہ کا یا غلطی کا خوف ہو، ڈر ہو، اور ان کے درمیان کوئی اگر صلح کرا دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلح کرانے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کے اوپر بھی ایک حد ہے کہ اتنا نہ اتنا وہ وصیت کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وصیت یہ وارثین کے لیے درست نہیں ہے، لا وصیت لوارث، مرنے والے کی جائیداد میں جو وارث ہے، جو حقدار ہے، ان کے لیے وصیت کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر وصیت کر بھی جاتا ہے تو وہ وصیت باطل ہے، رد ہوگی، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے وہ حقدار ہے۔ لہٰذا وصیت اگر مطلب کرنے والا، مرنے والا اگر کر کے جا رہا ہے اور اس سے گناہ یا غلطی کا اندیشہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وصیت کرے کسی اور کے لیے اتنا ہی کرے کہ جس سے اور جو اس کے وارثین ہیں اس کے جائیداد کے وہ غریب نہ ہو جائے، اتنا نہ وہ جائیداد کی وصیت کر کے جائے دوسروں کے لیے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ساری پراپرٹی کی وصیت کر دے کسی اور کے لیے اور ان کے جو وارثین ہیں یہ روڈ پر آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کی غلطی کا اگر اندیشہ ہو موصی یعنی وصیت کرنے والے سے، تو اس مرنے والے موصی کو کوئی اگر نصیحت کرے، کوئی سمجھائے کہ بھائی اتنی وصیت آپ نہیں کیجئے کسی اور کے لیے، تھوڑے مال کا کیجئے، تو فرماتے ہیں کہ اس صلح کرانے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ بہتر کام کر رہا ہے کہ وہ جو اصل حقدار ہے ان کا حق کو وہ باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وصیت کرنے والے سے کوئی گناہ کا اگر خوف ہو، صلح کرا دے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، بڑے اللہ تعالیٰ حالات سے واقف اور جانکار ہے۔ یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یہ مرنے والے کے تعلق سے، جو چونکہ اب تو وصیت کا کرنا جو فرض تھا یہ منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے کہ اللہ نے میراث کے قوانین کو نازل کر دیے ہیں اور ہر ایک کے حصے کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر وصیت کر کے کوئی شخص جا رہا ہے تو پہلے مرنے والے کی جائیداد سے کفن دفن کے لیے خرچ نکالا جائے گا، قرضہ نکالا جائے گا اگر اس کے اوپر قرضہ ہو، اس کے بعد جو وصیت کی ہے وہ 1/3 مال میں وصیت کو ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو اس کے وارثین ہیں وارثین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سبھی کو قرآنی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔